ویلکم بیک ناظرین. آج آپ یقین کریں بھرمار ہے, بوچھاڑ ہے آپ کی کالز کی, اور خیر ہم بیٹھے آپ کے لیے. آپ کی کالز, آپ کے ہر سوال کا جب تک جواب نہیں دیں گے اس ٹاپک کو رگڑ دیں گے, کرتے رہیں گے. تو آج کا ٹاپک میں ابھی بھی اناؤنس کر دوں گا کہ آج اگر پورا نہ ہو تو پریشان نہ ہو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس پروگرام کے پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4 کرتا رہتا ہوں, تو کرتا رہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وارث کدوایی صاحب اور ڈاکٹر ماری اینڈریڈس صاحبہ. سر, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, جو ایک خاتون کا سوال تھا, گیسٹرواسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز. ٹھیک ہے, آپ نے کہا اسموکنگ سے اس کا بہت تعلق ہے. ٹھیک ہے, کیا اسموکنگ سے اریٹیبل باؤل سنڈروم بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے, اس کا اریٹیبل باول سنڈروم سے بھی تعلق ہے. اس لحاظ سے تعلق ہے کہ جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ نکوٹین ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ, تو ان کے اندر بڑی نروسنس اور انزائٹی اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اور ذرا سا اسٹریس میں آئیں گے تو اسموکنگ سٹارٹ کر دیں گے, تو وہ اسٹریس پرون پرسنالٹیز ان کی ہوتی ہیں. تو بیسکلی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اریٹیبل باول ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں, تو اس میں اریٹیبل باول یعنی سنڈروم اگر جن کو چاہے ایسڈ پیپٹی ڈیزیز ہے, جن کو گیسٹرواسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز ہے, یا جن کو اریٹیبل باول سنڈروم ہے, تو اسموکنگ چھوڑیں. اور اسموکنگ پہ ہم الگ پروگرام کریں گے. سر یہ بتائیے, اریٹیبل باول سنڈروم کے اچھا, ان کا جو خاتون کے جو ہسبینڈ کا مسئلہ تھا, یہ کریں تو کیا کریں؟ کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں ایک دوا پروٹون پمپ انہیبیٹر جس کا نام لیا کہ وہ 10 سال سے لے رہے ہیں, کیا اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کیا وہی دوا لیتے رہیں؟ دیکھیے, اس میں جو روٹ کاز ہے وہ ڈائگنوز کرنا چاہیے, اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. جس طرح سے ایچ پائلوری ایسوسیٹڈ جو ہوتا ہے یہ, تو وہ اگر ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ کو شاید اینٹی بایوٹکس دی گئی تھیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیور نہ ہوا ہو, تو اس کو میرے خیال سے فالو کر کے دیکھنا چاہیے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں لانگ ٹرم تو یہ دوائیں دی جاتی ہیں, لیکن ان دوائیوں کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یہ جب آپ کے معدے میں اگر قدرت نے تیزابیت رکھی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جراثیم اس سے مرتے ہیں اور بہت ساری ایبزارپشن چیزوں کی لانگ ٹرم بیسس پہ یہ دوا نہیں کھانی چاہیے. یہ اس کے اپنے پرابلمس ہیں, نہیں کھانی چاہیے. یعنی اب یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ریویو کروائیں, اور سب سے بڑی بات اپنے شوہر سے کہیے یہ جو سٹے بازی ہے نا اسموکنگ, اس کو چھوڑ دیں. اس کے لیے اگر ان سے ایک جملہ کہہ دیجیے گا کہ اگر وہ مرد ہیں نا, کہتے ہیں نا مرد کے بچے, تو فیصلہ کریں اور چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا, مردانگی تھوڑی لڑ لو اور جھڑ لو, ہے نا بھائی. ڈاکٹر ماری, میں آپ کی طرف آتا ہوں, جو کہ سوال میرا ان سے تھا لیکن میں اب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اریٹیبل باول سنڈروم پہ آتے ہیں. یہ بتائیے, خواتین میں اور مردوں میں, ابھی احمد زمان صاحب نے پوچھا کہ اس کا فیمیل میں انسیڈنس زیادہ ہے, یہ فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں بالکل زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ کیا جلن حسد سے اس کا کوئی تعلق ہے کیا؟ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جنرلی پوری دنیا میں جو ہے ان میں ٹینشن, اسٹریس جو ہے, یا جو ہے مسائل, ذہنی مسائل جو ہے زیادہ پائے جاتے ہیں. ٹینشن, اسٹریس, ہم لوگ کیا مطلب بالکل چین و سکون اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مرد حضرات کیا؟ ہمارے یہاں خواتین کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ ٹھیک ہے. مرد تو ظالم ہیں اور خواتین مظلوم ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, خاتون کی دشمن صرف خاتون ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خواتین کی ٹینشن ایک دوسری خواتین سے زیادہ ہوتی ہے. نہیں, ایک طرح سے صحیح بھی کہہ رہے ہیں, بہت ساری تو یعنی خواتین میں زیادہ ہے. ابھی ہوتے ہیں ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں اسے؟ اس کو جو ہے, اس کا انفارچونیٹلی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ٹیسٹ کرا لیا تو پتہ چل گیا یہ IBS ہے یا اریٹیبل باؤل ہے. اریٹیبل باؤل جو ہے, پہلی بات تو یہ کہ ہم دوسرے ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کرا کے کہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. اگر ساری خطرناک چیز نکال دی جائیں, علامات جو ہیں جس طرح سے مریض بتاتا ہے, تو اٹس اے کلینکل ڈائگنوسس, یعنی علامات کے بیسس پہ ہی ہم لوگ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, اور کوئی ٹیسٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے. ٹیسٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے. پلس اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم مریض کو نہ صرف اس کے آنتوں کے حساب سے دیکھے جائیں نا, پورے انسان کو دیکھیں اور معلوم کریں کہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے ان کی اس کو انزائٹی کا کوئی فیکٹر تو نہیں ہے؟ باقی چیزیں, انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, یہ ساری چیزیں بھی معلوم کرنا بہت ضروری ہے. صرف یہ پوچھنا کہ آنتوں میں کیا مسئلہ ہے کافی نہیں ہے, کیونکہ دماغ کی پرابلم یہاں ہوتی ہے, اثرات نیچے ہوتے ہیں. بالکل, جب تک یہ کنیکشن ہم یہیں ڈھونڈتے رہیں اور ادھر کو ٹچ ہی نہ کریں تو پرابلم نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ تنویر صاحب ہیں, ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے, اسلام آباد سے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم تنویر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. معذرت, بہت دیر سے لائن پہ تھے آپ. نو پرابلم, میں سمجھا شاید کال ملی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تنویر چاندے بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی تنویر صاحب, خوش آمدید. میری 3 سال کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے. ماشاء اللہ. 6 سال پہلے اسلام آباد میں اس کی کچھ طبیعت خراب ہوئی تھی, تو میں نے اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں دکھایا. اس میں 5 سے 6 سیرپ اس نے اینٹی بایوٹکس وغیرہ ڈاکٹر صاحب نے دے دی ٹیمپریچر کے لیے اور وومیٹنگ کے لیے نا. اس کے بعد اس کے ساتھ کنٹینیوس مسئلہ آ رہا ہے کانسٹیپیشن کا.
تو یہاں میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا, رینوڈ ڈاکٹرز ہیں پمس کے اور ڈفرینٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز وغیرہ میں, مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جی لاسٹ ٹائم جو ٹریٹمنٹ دی تھی ڈاکٹر صاحب نے, ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے یہاں پمس کے, اس نے لکوڈ پیرافین ایک سیرپ دیا تھا اور اس کے علاوہ ایزی لیکس ایک ٹیبلٹ تھی وہ دی تھی ڈاکٹر صاحب نے نا. ٹھیک ہے. تو جب میں وہ دیتا ہوں تو پھر وہ ٹھیک ہے, ٹوائلٹ وغیرہ ٹھیک آتا ہے. اگر وہ یوز نہیں کرتا تو پھر وہی مسئلہ کانسٹیپیشن کا کب سے سٹارٹ ہوا ہے, کتنے عرصے سے؟ 1.25 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب. 1.25. اور ابھی عمر کتنی ہے؟ 3.25 سال ہے. 3.25 سال ہے. کانسٹیپیشن سے آپ کا کیا مراد ہے؟ کتنے دن میں اسٹول پاس کرتی ہے بچی؟ تقریباً 2 سے 3 دن لے لیں. 3 دن نارملی 3 دن. نارملی 3 دن میں, اور وہ بھی آپ کوئی دوا دے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے؟ جی, اور وہ بھی مطلب بڑی مشکل سے بڑی زور لگاتی ہے بچی, کھڑے ہو کے زور لگاتی ہے, پین ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے میڈیسن دیتے ہیں تو اس کے بعد اسٹول وغیرہ پاس ہوتا ہے, ادروائز نہیں. یہ تو پرابلم کچھ ریکٹل پرابلم. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تنویر صاحب ابھی ڈسکس کرتے ہیں یہ پرابلم کیا لگ رہی ہے. دیکھیے یہ سمپل کانسٹیپیشن نہیں لگتا ہے, جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں درد بھی ہوتا ہے اور مطلب اسٹول پاس کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ مطلب پیدائشی نہیں تھا, یہ جب کچھ عرصے کے بعد ڈیولپ ہوا ہے. تو اب اور 3 دن کے بعد اسٹول پاس ہو رہا ہے, وہ بھی دوا لینے سے پاس ہو رہا ہے, تو یہ تو پرابیبلی ایسا ایشو ہے جس کو کہ فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اس کا فردر چیکنگ ہونی چاہیے کہ اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور ایشو تو نہیں ہے, کوئی اسفنکٹرز میں کوئی ریکٹم کے کوئی اینل کوئی پرابلم ہے. جی جی. تو کیا کریں, یہ کس کے پاس جائیں؟ فیملی فزیشین یا پیڈیاٹیشین؟ پہلے محض اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیں, وہ کوآرڈینیٹ کرے گا کیئر, اپنے طور پہ وہ چیک کرے گا, دیکھے گا کہ وہ اپنے لیول پہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ, کیونکہ دیکھیے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں, ہم تو یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ریکٹل ایشوز ہیں, دیر کوڈ بی سم تھنگ ایلس. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں کہ فار ایگزامپل تھائرائڈ کا فنکشن اگر کم ہو جائے اس میں بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو اب وہ جب تک کہ یہ انیشیل اسسمنٹ جو ہے یہ ایک فیملی فزیشین کو تمام انویسٹیگیٹ کریں گے. تنویر صاحب, کیونکہ آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے, بچی بہت چھوٹی ہے, سب سے پہلے کسی قریبی فیملی فزیشین کے پاس, اچھے فیملی فزیشین کے پاس مستند یہ چیک کر لیجیے گا 2 نمبر کوئک نہ ہو وہ, ٹھیک ہے, ان کے پاس جائیے اور انویسٹیگیشنز تمام پوری کرا کے پھر وہ آپ کو ڈائریکشن دیں گے, کیونکہ یہ بہت سارے وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سر کانسٹیپیشن یا قبض کی جو ایک ہمارے کالر نے پوچھا تھا, صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیشن جو ہے ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, بلکہ 2 چیزوں کا. ایک تو یہ کہ جو آپ کی باول موومنٹس ایک شخص کی ہیں اس میں چینج آیا ہے, ٹھیک ہے, جو پریویس, اب ہر ایک کا ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے باول موومنٹس کا, اس میں چینج آیا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو فیلنگ ہوتی ہے انکمپلیٹ ایویکویشن جسے کہتے ہیں, کہ آدمی اسٹول پاس کرتا ہے اس کے بعد وہ فیل کرتا ہے کہ نہیں دیر از اے نیڈ ٹو پاس مور اسٹول. تو وہ یہ فیلنگ جو ہے یہ ڈیفینیشن میں ضروری ہوتی ہیں, یہ دونوں پوائنٹس. تو اس کی بیسس کے اوپر آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کانسٹیپیشن ہے, اور اس کے بعد جب آپ یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کاز ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کاز تو نہیں ہے. زیادہ تر کیسز میں سمپل کانسٹیپیشن ہوتا ہے جس میں کوئی کاز نہیں ہوتا, تو اس میں آپ زیادہ تر فائبر زیادہ دیتے ہیں, جس میں آپ کی یہ سبزیاں پھل وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اور پانی کا استعمال آپ زیادہ کرتے ہیں. تو یہ سمپل میجر جو ہے. اسفغول کا کیا رول ہے؟ اسفغول بہت اچھی چیز ہے, اور صرف کانسٹیپیشن ہی میں نہیں فائدہ کرتی ہے, ڈائریا میں بھی فائدہ کرتی ہے, اچھا, اریٹیبل باول میں بھی فائدہ کرتی ہے. اریٹیبل باول میں تو یہ بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ جن کو اریٹیبل باول ہے ان کو تو اسفغول ضرور لینا چاہیے. لیکن ظفر صاحب نے کہا کہ ان کو آئی بی ایس ڈائگنوز ہوا, اسفغول انہوں نے لی پانی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو 10 kg وزن کم ہو گیا. یہ جس طرح سے ڈاکٹر ماری نے کہا کہ یہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو فردر چیک کروائیں, کیونکہ 10 کلو وزن کم ہو جانا جو ہے یہ کسی اور بیماری کی نشانی ہو میرے خیال میں آج تک دنیا میں کسی آدمی نے فائبر کھا کے اتنا وزن کم نہیں کیا ہوگا, ورنہ تو یہ تو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہو جاتا اوبیسٹی کا اگر یہ ایسا ہوتا تو, ہے نا. لوگ یا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسفغول ہی کھا رہے ہوں, کچھ اور دیر کوڈ بی ادر فیکٹرز. تو ڈاکٹر ماری اب یہ بتائیے, آئی بی ایس جن کو اب یہ علامتیں ہیں کہ پیٹ خراب رہتا ہے, کبھی دست ہوتے ہیں, کبھی قبض رہتا ہے, اور کبھی پیٹ میں سوجن آ جاتی ہے, کبھی پیٹ میں درد رہتا ہے, اور یہ سب جاگتے ہوئے ہوتا ہے, سوتے ہوئے نہ ہو, اور جن کا وزن بھی کم نہ ہو رہا ہو, جن کے اسٹول میں بلڈ بھی نہ آ رہا ہو, ٹھیک ہے, کیا کریں, علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے 2 طریقوں سے, ایک تو بعض دفعہ دوا, اور دوسرا جو ہے اسٹریس ریلیکسیشن. یعنی جب تک ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر نہیں ہوتی تو آنتیں بھی بہتر نہیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے انیشلی کیونکہ پیٹ اتنا خراب ہو رہا ہے ہم دوا دیتے ہیں اور پھر ساتھ میں جو ہے اس مریض کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ٹینشن مریض جو بھی اسٹریس ہے اس کے بارے میں معلوم کر کے ان کو ایکسرسائزز ریلیکس کرنے کے لیے سکھاتے ہیں. پر ان کو ایسی وہ کہتا ہے جی بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ چیزوں پہ تو کنٹرول نہیں ہے نا, وہ لیکن کہیں گے بجلی کم استعمال کرو. ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کچھ, ہاں بالکل کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل تو نکال کے دیں گے اسے. کچھ میں نکال سکیں گے کچھ میں نہیں نکال سکیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے, خواتین میں بہت ہوتا ہے, ہاں بیٹی کی بہت شادی ہوتا نہیں ہو ہے رہی, بالکل کیا شادی کروا دیں گے آپ؟ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی نہیں کیا ٹینشن شادی وادی کروا دیں گے آپ ان کی؟ نہیں, تو پھر ہمارے کیا پاس سلوشن نہیں ہے اس طرح کے. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ زندگی میں جو بھی مسئلہ ہو اس کو ہم دل پہ لے کے ایسا بیٹھے لیکن ہیں ایک کہ چیز میں نے دیکھی ہے ہاں بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ اپنی پرابلم اپنے اندر ہی رکھے رہو نا تو دماغ جو ہے نا پک جاتا ہے. آپ جب کسی سے شیئر کرتے ہو نا تو خود ہی کام تو باتوں سے بھی جب آپ باتیں کرتے ہیں بہت سکون مل جاتا ہے. کیوں ڈاکٹر ماری؟ بالکل صحیح ہے نا, بالکل صحیح. اینی ویز مزید اور حل پوچھیں گے. بات ہو رہی ایک ایسی پرابلم کی جو کہ بہت کامن ہے کیونکہ ہم سب چڑچڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے, جو بہت ہی کم لوگ ہوں گے بڑے خوش نصیب جو جس کی زندگی میں بہت سکون ہو. لیکن زندگی میں سکون کیسے لائیں؟ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے, سر سے پوچھیں گے. اور اریٹیبل باؤل سنڈروم اگر جن کو ہے تو کیا کریں؟ جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, ہمارے ساتھ.